السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ASJ نیوز۔ آج کی نشریات میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی عالمی سطح پر جو قہر برپا کرنے والی وبا کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو اشد سختی سے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو ضروری قرار دیتے ہوئے ممتاز اسلامی اسکالر حافظ و عالم محمد عمر صہیب جی نے امام و خطیب مسجد یاسین غریب نواز غازی منڈا نے ASJ نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ASJ نیوز کی یہ رپورٹ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کل کے حالات سے ہر کوئی واقف ہے۔ کرونا وائرس یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے نظام صحت کو بھی اور نظام زندگی کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اس وبا سے ہر اعتبار سے پریشان ہیں اور ٹینشن کا شکار ہے۔ لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کل لوگوں میں جو کشمکش ہے اور لوگ جو ذہنی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے جن کا سکون غارت ہو چکا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ کرونا وائرس جو آج کل تیزی سے جو پھیل رہا ہے اس پر میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، اور کوشش اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طور پر آپ حضرات کے سامنے بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس وقت میں بالکل کرونا وائرس ہی کی طرح ایک وبا جو پھیل گئی تھی جس کو طاعون کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور جب وہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو طاعون جس علاقے میں پھیل جائے وہ علاقے کے لوگ دوسری جگہ پر نہ جائیں، اور جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے دوسرے علاقے کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین انتباہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین حکم تھا۔ تو لہذا آج کل کا ماحول بھی اسی طریقے کا ہے، جہاں جہاں پر بھی کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں یا ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر حکومت ریڈ زون علاقے کو نام دے کر کے جو ہے وہاں پر لوگوں کو اپنے گھروں میں نظر بند کر رہی ہے۔ ان کی بھی جان کی حفاظت ہو رہی ہے اور دوسروں کی بھی اس میں جان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ناظرین، بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کی شفا بھی اللہ کی قدرت میں۔ آج آپ اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے جو ہے جانوروں کے اندر داخل کی۔ چائنا میں ایک شہر ہے ووہان کے نام سے، وہاں پر چمگادڑوں میں پہلے تو یہ بیماری پیدا ہوئی،
پھر اس کے بعد جو ہے جانوروں سے یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے یہ بیماری ساری انسانیت میں پھیل گئی، اور اکثر انسان جو ہے اس بیماری سے متاثر ہو چکے۔ اور اللہ کی اس سے بڑی قدرت کا اور کیا کرشمہ ہو سکتا ہے دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو پیدا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو خدا کی وہ وحدانیت، دیکھو خدا کی وہ قدرت، دیکھو ایک اللہ کی وہ طاقت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان بیماری پیدا کر دی۔ تم ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے تھے، تم جو ہے ڈاکٹروں کو ہی جو ہے اپنا سب کچھ اور اپنا ہمنوا مانتے تھے، اور انہی پر عقیدہ تمہارا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ بتا دیا کہ دیکھو بیماری پیدا کرنے والا وہ خدا ہے، اور شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سارے انسان اسی کے محتاج ہے ہر اعتبار سے۔ بڑے بڑے ماہر جو ہے آج ریسرچ میں مصروف ہے، اور کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس بیماری کا علاج نکالا جائے، منتخب کیا جائے، اور اسی اعتبار سے اس میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ہماری شریعت، ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اور ہم کو یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے بیماری کی حالت میں ہو، چاہے صحت مندی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں تم خدا کو نہ بھولنا۔ بیماری کی حالت میں صبر کرنا، اور صحت مندی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تم کو آزمائیں گے، اور ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے آزمائیں گے، والانفس والثمرات، جان کو لے کر کے آزمائیں گے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے ہم سب کو ہمارا اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ اس بیماری میں جو مر رہے ہیں وہ تو آئندہ بھی مرنے ہی والے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ جسم جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر نفس ہے، جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، ہر اس نفس کو، ہر اس جان کو جو ہے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زندگی کا جو ہمارا زندگی کے جو ہمارے کام ہیں، اچھے برے کام ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ہم کو بدلہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ تو بات تھی تمہیدی بات۔ اب اس کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ اس بیماری کا علاج تو اب تک جو ہے ماہرین طبی ڈاکٹروں نے جو ہے اب تک اس کا علاج ایجاد تو نہیں کیا، لیکن اس بیماری سے ممکن حد تک ہم کیسے بچ سکتے ہیں، آئیے میں آپ حضرات کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہم کیسے بچیں اور کیسے اپنے آپ کو بچائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا اس بیماری سے کیسے بچنا ہے اور اس بیماری سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ سخت ترین دن ایسے ہوں گے جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے دن ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایام حرج ہیں۔ ایام حرج کسے کہتے ہیں عزیزوں، ناظرین محترم؟ ایام حرج کہتے ہیں ایام قتل کو، یعنی وہ دن جس میں جو ہے انسان جانوروں کی طرح تیزی سے مرنے لگے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، یہ ایام حرج ہی تو ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ پورا عالمی سطح پر نظر ڈالیے اور دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاکھوں افراد جو ہے، لاکھوں انسان اس بیماری کا شکار ہو کر جانوروں کی طرح مر گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1400 سال پہلے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، وہ حرف بحرف 1% بالکل آج بالکل سچی ثابت ہو رہی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے دن ہیں؟ ایام حرج. تو ایام قتل اس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایام حرج کو پالوں، یعنی یہ سخت دن اگر میں دیکھ لوں، تو میں ان دنوں میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کروں؟ ان دنوں میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لو، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ سے گھر میں کوئی ملنے آ جائے، کوئی مجھ سے ملاقات کے لیے آ جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو کوٹری میں بند کر دو، کمرے میں، ایک کمرے میں اور اندر کمرے میں بند کر دو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کمرے میں بھی اندر آ گئے میرے، تو جب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو ایسا پکڑ لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لو، ایسا روک لو اپنے ہاتھ کو، یعنی اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے مت بڑھاؤ، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوؤ مت. میرے عزیز ناظرین، آپ اس حدیث میں 3 باتوں پر غور کیجیے. سب سے پہلی بات تو جو میں آپ کو بتایا کہ ایام حرج، سب سے زیادہ لوگ جو ہے اتنے سالوں میں، 100 سال میں اتنے لوگ اتنی تیزی سے اتنا نہیں مرے جتنا جو ہے اس سال لوگ مر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا ارشاد بالکل صحیح سچا ثابت ہوا. اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے. یعنی 4 لوگ آپس میں جو مل بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں، گیدرنگ جو ہو رہی، اس سے بہتر جو لیٹا ہوا شخص ہے اکیلا، وہ بہتر ہے. اور ٹھہرا ہوا شخص جو ٹھہر کر کہیں بھی دیکھ رہا ہے یا کہیں تھوک رہا ہے یا کہیں کچھ کر رہا ہے، اس سے بہتر اکیلا بیٹھا ہوا شخص بہتر. اور جو باہر ٹہل رہے ہیں، ان ٹہلنے والوں سے جو ہے چلتا پھرتا ہوا شخص سے بہتر یہ جو ٹھہرا ہوا ہے وہ بہتر ہے. اور جو باہر سواریوں پر پھر رہے ہیں، ان سے بہتر ٹھہرا ہوا شخص ہے. تو میرے عزیزو، بزرگوں اور دوستو، آج ہوم کوارنٹائن کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بات ہمارے نبی نے ہم کو آج سے 1400 سال پہلے بتا دی ہے. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے، جب اس بیماری میں تم ایسے حالات میں جب تم دیکھ لو، اپنے آپ کو محسوس کرو، تو اپنے آپ کو ہوم کوارنٹائن کر دو. ہاتھ تک ملانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو میرے عزیزو، بزرگوں اور دوستو، ان حالات میں جو ہے ہم کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ وضو کرنا ہے، صدقہ کا اہتمام کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ ضروریات کے لیے نکلے وہ الگ بات ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر تھی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. جو اس بیماری میں مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ حضرات سے جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ASJ نام چینل سے، آپ حضرات اس کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں تک اس بات کو پھیلائیے. نیکی کو پھیلانے والے بھی جو ہے نیکی میں شامل ہوتے ہیں. لہذا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو میری بات پسند آئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.